سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک، اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی: لوگو، اللہ کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسا علم پہنچانا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حاضرین کرام، رمضان المبارک ہم ایک زندگی کا بڑا اہم سبق سکھا کر جاتا ہے، اور وہ ہے کم کھا کر جینا۔ انسانی خواہشات اور عادات کو شکنجے سے انسان کو چھڑاتا ہے تاکہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ بھوک سے، پیاس سے انسان کی ہوس اور انسان کی شہوت کی طاقت کو کمزور کرتا ہے۔ لیکن کیا غضب کہ سارا دن تو ہم کھانے پینے سے باز رہے، لیکن جب ہمیں چھوٹ ملی یعنی روزہ افطار ہوا تو ہم نے اتنا کھایا کہ اپنے پیٹ کو حلق تک بھر لیا۔ روزہ تو ہم اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کے پسندیدہ بندے بن جائیں، لیکن جب ہم نے افطار میں اس قدر کھا لیا کہ پیٹ حلق تک بھر گیا تو ہم تو اللہ کے ناپسندیدہ ترین بندے بن گئے۔ ذرا غور کیجئے کہ مغرب کی نماز پڑھی اور پھر آ کر دسترخوان پر ڈھیر ہو گئے، اور کھانے کا دوسرا دور پھر شروع ہوا۔ اب تراویح کے لیے اٹھا نہیں جا رہا، نفس کو کھلا کر خوب موٹا کر لیا۔ خیر، گرتے پڑتے صلاۃ التراویح کے لیے مسجد چلے بھی گئے تو اب لڑکھڑا رہے ہیں، اب نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے نفس کے تزکیے کا کس قدر قیمتی موقع ضائع کر دیا۔ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اپنے رب کے پسندیدہ بندے بن جائیں، لیکن جب افطار پر اس طرح کھا لیا کہ پیٹ کو حلق تک بھر لیا تو ہم انتہائی ناپسندیدہ بندے بن گئے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک حلق تک بھرے پیٹ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بھر جانے والی چیز نہیں، اگرچہ کھانا حلال ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ افطار کے حوالے سے میں اور آپ کہاں کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اپنی بھوک سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ فرمایا ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے، اور وہ بھی اس حساب سے کہ معدے کی گنجائش کا 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان میں ہمارا وزن کچھ کم ہو جائے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد 2-3 کلو وزن جو ہے وہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ اس طرف توجہ چاہیے۔ رمضان کے آداب میں یہ شامل ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے تاکہ بھوک پیاس کا کچھ مزہ تو معلوم ہو، قوا کے ذوف کا احساس ہو، قلب میں
صفائی کی تحریک پیدا ہو، اور پھر ہر شب معدے کو اتنا ہلکا رکھے کہ تہجد میں اور صبح اٹھ کر اوراد اور اذکار میں آسانی رہے۔ رمضان ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں ان نادار مساکین غرباء کی بھوک پیاس کا احساس دلایا جائے جنہیں سال کے باقی ماندہ 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے پڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس مرتبہ اپنے دسترخوانوں کو ذرا سکیڑیے، اپنے دسترخوانوں کو ذرا سمیٹیے، اور اپنے دسترخوان کی نعمتیں ان دسترخوانوں پر منتقل کیجیے جہاں یہ نعمتیں دستیاب نہیں ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ نعمتیں اپنے ان بھائیوں تک پہنچا سکیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نسبتاً کم نوازا ہے، اور یہی وہ مقام ہوگا کہ میں اور آپ روزے کی اصل روح کو پا سکیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔